السلام علیکم ناظرین، آج کچھ فق اضافت کے بارے میں ہو جائے کہ فق اضافت جو ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں ہوتی ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، یہ ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو اہل علم و ادب ہیں، جو اہل شعر ہیں، ان کی نظر سے، ان کے مطالعہ سے اکثر و بیشتر گزرتی رہتی ہے۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ بغیر کسی زیادہ تفصیل میں جائے ہوئے آپ کے سامنے اس کو واضح کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہو تو براہ کرم وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ آپ نے جوڑ دیکھے ہوں گے، جس طرح سے گھٹنے کا جوڑ ہوتا ہے یا بازو کا جوڑ ہوتا ہے، تو جہاں بھی جوڑ ہوتا ہے وہاں دونوں ہڈیاں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ایک طرح سے داخل ہوتی ہیں۔ تو بس فق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں جدا کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی۔ اب میں آتا ہوں براہ راست اس کی ادبی تشریح کی طرف۔ تو یاد رکھیے گا کہ اضافت جو ہوتی ہے، یعنی دو لفظوں کو آپس میں جوڑنا، جن میں سے ایک مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اردو میں اور طرح ہے اور فارسی میں اور طرح ہے۔ مثلا جس طرح سے ہم اردو میں جب دو لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مرکب بناتے ہیں، تو ان کے درمیان کا، کے، کی کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے کہا جائے کہ ڈاک کا گھر، ٹھیک، یا جس طرح سے کہا جائے چاند کا گرہن ہونا یا چاند کا گرہن، ٹھیک، یا جس طرح سے کہا جائے راجا کا بازار۔ یہ ذرا لفظ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ ان کے ساتھ میں آپ کو براہ راست جو ہے پھر بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو یعنی اس طرح سے مرکب اضافی کا، کے، کی کا استعمال کر کے اردو میں بنتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم فارسی کو دیکھتے ہیں۔ تو فارسی کے اندر جب ہم مضاف اور مضاف الیہ ملا کر مرکب بناتے ہیں تو درمیان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیر کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے رسول خدا یعنی خدا کا رسول، یا جس طرح سے کہا جائے صاحب نظر یعنی نظر کا حامل، نظر والا، یا جس طرح سے کہا جائے صاحب کمال یعنی کمال کا حامل، کمال والا۔ الغرض جب ہم ہندی میں یا اردو میں مرکب اضافی بناتے ہیں تو درمیان میں کا، کے، کی کا استعمال کرتے ہیں، اور جب فارسی میں مرکب اضافی بناتے ہیں تو زیر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بس سمجھ لیں اب یہیں سے کہ جب اس کا، کے، کی کو جو ہے درمیان سے نکال دیا جائے، یا مرکب اضافی جب فارسی میں بنتا ہے تو اس میں سے زیر نکال دی جائے، تو اس عمل کو جو ہے وہ فق اضافت کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا کیا کہ اضافت بناتے ہوئے جو ہم نے زیر استعمال کی تھی یا جو ہم نے کہا کہ کی استعمال کیا تھا، ہم نے وہ درمیان سے نکال دیا۔ اب انہی الفاظ کو ذرا دوبارہ ہم جو ہے وہ ان پر غور کریں۔ مثلا میں نے اردو میں کہا تھا ڈاک کا گھر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاک کا گھر کہنے کے بجائے ڈاک گھر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ فق اضافت ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم نے کہا تار کا گھر، تو ہم نے اس کو تار گھر کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے راجا کا بازار، تو ہم نے اس کو راجا بازار کہنا شروع کر دیا، ٹھیک۔ تو اس طرح سے جہاں جہاں ہم نے مرکب اضافی میں سے اردو میں کا، کے، کی نکالا تو وہ کیا کہلائی؟ فق اضافت۔ فارسی کی مثالیں اگر ہم لینا چاہیں تو بڑے معروف لفظ دونوں، مثلا صاحب نظر، تو ہم اس کو صاحب نظر کہنا شروع کر دیں۔ یہ اس حوالے سے ایک بڑا معروف یوں سمجھ لیں کہ عمل کیا جاتا ہے فق اضافت میں، یعنی صاحب دل کو صاحب دل بھی لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم صاحب دل لکھیں گے تو کیا مطلب ہے کہ ہم نے فق اضافت نہیں کیا، ہم نے جو ہے اضافت کی زیر کو استعمال کیا۔ لیکن اگر ہم صاحب دل کو صاحب دل لکھنا شروع کر دیں، یا صاحب نظر کو صاحب نظر لکھنا شروع کر دیں، یا ہم جو ہے صاحب کمال کو صاحب کمال لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ فق اضافت کا عمل کیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو یہاں تک یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ فق اضافت ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے، فارسی مرکبات میں یہ کیسے ہوتی ہے اور اردو مرکبات میں کیسے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ کیا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے دونوں قسم کے موقف ہیں۔ بعض اہل علم جو ہیں وہ اس کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور بعض اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عملاً جو دیکھنے میں آیا ہے، عملاً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ کسی قاعدے کلیے کے تحت کیا جاتا ہے، عملاً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ سماعی ہے، یعنی وہ اضافتیں یا وہ مرکبات
جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ اردو میں ہو کاکے کی کے ساتھ، چاہے وہ فارسی میں ہو زیر کے ساتھ، تو جن مرکبات کا استعمال بہت زیادہ ہوا، ٹھیک، تو ان میں جو اہل زبان جو تھے، یا بلکہ اہل زبان نہ کہیں، اہل گفتگو کہیں، تو انہوں نے اپنی گفتگو کو ذرا یوں سمجھنے کے تیز کرنے کے لیے، یا تیز سے تیز تر کرنے کے لیے درمیان میں سے کاکے کی یا زیر کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ یعنی جس طرح سے صاحب نظر کہنے کے بجائے صاحب نظر کہہ دیا، صاحب کمال کہنے کے بجائے صاحب کمال کہہ دیا، یا صاحب دل کہنے کے بجائے جلدی جلدی میں صاحب دل کہہ دیا۔ تو اس طرح سے وہ مرکبات جن میں یہ عمل ہوا، حتیٰ کہ پھر یہ رواج پا گیا اور لوگ ان کو اسی طرح سے بولنے لگے، تو وہاں جو ہے وہ جو سمجھنے کہ فک اضافت جو ہے وہ مقبول ہو گئی، معروف ہو گئی۔ لیکن اب یہ کہ ہر مرکب میں آپ اس کو استعمال جو ہے وہ کر سکیں، اس کو جو ہے وہ لے آئیں درمیان میں، تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ گفتگو کرنی پڑے گی، ہمیں یہاں تھوڑا سا سوچنا اور دیکھنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک مرکب آ رہا ہے، رسول خدا، ٹھیک، یعنی خدا کا رسول۔ اب اگر اس میں جو ہے فک اضافت کیا جائے تو یہ کیا بنے گا؟ رسول خدا، یعنی رسول خدا کی بجائے رسول خدا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ رسول خدا، اب اس کے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، اس کا تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مرکب کو جو ہے وہ فک اضافت میں سے گزارنا، یا ہر مرکب کے ساتھ جو ہے فک اضافت کا عمل کرنا، یہ تھوڑا سا محل نظر ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فک اضافت کرنے کے بعد اس کے معنی میں کوئی اس قسم کی تبدیلی تو نہیں ہو رہی، یا اس قسم کا کوئی تفہیمی ابہام تو پیدا نہیں ہو رہا، جس کی مثال جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے دی ہے۔ تو امید ہے کہ میری اس مختصر سی گفتگو سے آپ کو جو ہے وہ فک اضافت کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات جو ہیں وہ مل گئی ہوں گی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اردو اور اردو ادب سے متعلق جتنی اصطلاحیں ہیں، بالخصوص یوں سمجھنے کہ ثناء بدائع کے حوالے سے، چاہے وہ تجنیس ہو، چاہے وہ لف و نشر مرتب ہو، چاہے وہ لف و نشر غیر مرتب ہو، اسی طرح سے دیگر ثناء بدائع سے جڑی جتنی اصطلاحیں ہیں، جتنے علوم ہیں، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے تمام کی تمام جو ہیں اپنے اس چینل پر جو ہے وہ ڈال دوں، اور اس طرح سے جہاں مجھے ان چیزوں کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی، دیگر اہل علم بھی اس دریائے علم سے جو ہے گاہے بگاہے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔